بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کے عمل میں پسند کی شادی کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اور رشتے میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آتے ہیں، دیکھ جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، اور کافی دفعہ ایسے ہو چکا ہے، بچیاں بھی تنگ ہو جاتی ہیں، اور شادی میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک سٹیپ بائی سٹیپ وظائف سیریز سٹارٹ کی گئی ہے، جیسے یہ پسند کی شادی کے لیے وظیفہ ہے، فرسٹ وظیفہ ہے، سیکنڈ وظیفہ، تھرڈ وظیفہ، فورتھ، ایسے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپلوڈ کریں گے۔ آپ نے اس وظیفہ کو صرف 3 دن کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ وظیفہ لے لینا ہے 3 دن میں۔ ایک دفعہ میں لائیو آتا ہوں میرے چینل پر، اسلامک آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر۔ آپ ان دونوں چینلز میں سے کسی بھی چینل پر جس پر بھی میں لائیو آؤں، آپ وظیفہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تو آپ کو فوری پتہ چل جائے گا میں لائیو ہوں۔ اور اس سے پہلے ہمارا لونگ کے دانوں کا وظیفہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، اور اگر کوئی حاجت آپ کو فوری پیش آتی ہے یا پیسوں کی ضرورت آپ کو فوری پڑتی ہے، اللہ کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ ان دونوں چینلز میں سے کسی ایک چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ فی الحال بڑھتے ہیں پسند کی شادی کے لیے۔ تو اس میں بیسک انسٹرکشن ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ فیمیل قرآن ٹیچر سے کا نمبر ہم سے لے سکتے ہیں، اور آپ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ چوتھی چیز، جو مرضی ہو جائے، اپنی والدہ کا نام نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، اس سے بلیک میجک کیا جاتا ہے، اس سے آپ کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے، اور جنات کو مسلط کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، اس لیے میں منع کرتا رہتا ہوں، لیکن جو لوگ باز نہیں آتے پھر نہیں آتے، اور پھر ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ عملیات، جادو، نصب، بندش کے نام پہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ لوگ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ اللہ کو چھوڑ کے ان کے پاس اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہی ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے بالکل ایسا نہ کیجیے گا۔ 5واں، لمبے وظائف نہ کیا کریں۔ کوئی سورہ کوثر 1000 مرتبہ پڑھا ہے، کوئی آیت کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے، خدا را اتنے لمبے وظیفے نہ کیا کریں۔ وظائف مختصر کیا کریں۔ اور کوئی بھی وظیفہ، میرے چینل کے وظائف چاہے پرانے ہیں، مدت جتنی بھی بتائی گئی ہو، آپ نے کوئی بھی وظیفہ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا۔ دیکھیں، پیناڈول کھانے سے فوری بخار کا آرام آتا ہے، اور وظیفہ کرنے سے فوری مسئلہ حل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ فوری حل ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان میں یقین میں کمی ہے۔ وہ یقین بڑھے گا کیسے؟ اللہ کو بار بار پکارنے سے۔ 3 دن سے زیادہ آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ نیکسٹ عمل کا آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ اگر لائیو میں آپ نہیں بھی دیکھ پاتے، نیکسٹ وظیفہ ضرور اپلوڈ ہوگا رشتے کے حوالے سے، آپ نے پھر وہ سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ کا اس عمل کے کرنے سے مسئلہ حل نہ ہو۔ جب تک نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ نہ ہو، روزانہ 1 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کی مقدار 11 مرتبہ، 22 مرتبہ اور 33 مرتبہ ہے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل، میرے دونوں چینلز ہیں، ان دونوں پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا یہ شرط ہے۔ اور جو بھی وظیفہ آپ کریں، اس سے پہلے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل ضرور پڑھیں۔ اور چینج یور لائف کورس جو واٹس ایپ پہ کروایا جاتا ہے، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کے لیے، یہ عجب کورس ہے۔ اس سے اللہ کا تعلق، اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہوں، تو جو بندہ چینج یور لائف کورس کر لے اور میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کر لے، میں آپ کو 100% گارنٹی دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ جو لوگ وظائف کر کر کے تھک گئے ہوں، وہ کورس کریں اور اس کے ساتھ میرے بتائے ہوئے وظائف کریں، اور پھر برکتیں دیکھیں اپنی زندگی میں۔ تو بڑھتے ہیں اس رشتے کے وظیفے کی طرف۔ تو بیسک جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے بتا دی۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ظہر، مغرب، عشاء کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، تہجد کے وقت نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل آپ ان اوقات میں سے کسی وقت پڑھ لیں۔ محسوس ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر محسوس ایام میں ہے تو اذان کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، وہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، پہلے دن جب وظیفہ کرنا ہے تو 11 مرتبہ آپ نے یا لطیف یا اللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے دن جب عمل کرنا ہے تو 22 مرتبہ، اور تیسرے دن جب عمل کرنا ہے تو آپ نے 33 مرتبہ یا لطیف یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے کم از کم 2 سے 5 منٹ اللہ رب العزت کی نعمت احسانات جو آپ پر ہیں پہلے وہ بولنے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے لیے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کا لمحوں میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، اور دعا کم از کم 2 سے 5 منٹ ضرور ہو۔ اور 3 دن کے بعد اگر نیکسٹ وظیفہ آپ لے لیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ لے سکیں تو نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے کا ویٹ کریں، جس میں پسند کی شادی اور بندش رکاوٹ ختم کرنے کا خاص وظیفہ سیکنڈ ہوگا، اور لکھا ہوگا سیکنڈ، آپ نے پھر وہ کرنا ہے۔ تب تک آپ نے اسی عمل کو روزانہ کرنا ہے، اور 3 دن عمل کرنے کے بعد آئندہ پھر مقدار 33 مرتبہ ہی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے سارے مسئلوں کا حل فرما دے۔ اور میں آخر میں یہ عرض کروں گا، رشتے کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے جب آپ لوگ رابطہ کرتے ہیں نا مختلف عاملوں سے، تو اکثر بہنوں کو یہ عامل کہتے ہیں آپ پر بندش ہے، آپ پر جادو ہے، آپ پر تعویذ کیے گئے ہیں، اور آپ پر ایسا عمل کیا گیا ہے، عامل کے ساتھ کسی عورت نے یہ عمل کروایا ہے، اور اس عورت نے عامل کے ساتھ زنا کر کے آپ پر یہ عمل کروایا ہے، اس لیے آپ ہم سے بھی یہی بدفعلی کریں اور آپ کی یہ کار ختم ہوگی۔ اللہ کا واسطہ ہے ایسے لوگوں سے رابطہ مت کیا کریں۔ کتنی بہنیں ہیں 50,000 60,000 80,000 لاکھ بھی دے چکی ہیں، اور پیسوں کا نقصان خیر اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان عزت کا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے، کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جب آپ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں، لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف جائیں گے تو پھر مسئلے تو بنیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرے لیے کافی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے فلاں کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جا کے تو کہتا ہے حضرت میرا مسئلہ حل کر دیں، اب میں تجھے اسی کے ہاتھوں ذلیل کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کے ہاتھوں پھر ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ پھر شکوے کرتے پھرتے ہیں، ہائے میری زندگی برباد ہو گئی، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ بھئی اللہ تمہاری کیا سنے، تم نے اللہ کو تھوڑی سنائی ہے، تم اللہ کے غیر کی طرف جا رہے ہو۔ وہ مجھے چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ دنیا کے معاملے میں ہم کتنے غیرت والے ہیں، اور رب کریم سے ہم بے وفائی کر کے پھر شکوے گلے کرتے پھریں، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر کیا کیا جائے؟ میں کتنی دفعہ سمجھاتا ہوں نام والدہ کا نام نہ دیں، ہر ویڈیو میں اب میں نے یہ رونا رو رہا ہوں، شاید کوئی بچ جائے، شاید کوئی بچ جائے لٹنے سے، شاید کوئی بچ جائے، لیکن ہم نے بھی ضد لگائی ہوئی نہیں جی ہم نے ذلیل ہو کے ہی رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائیں اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ دیکھیے اس راہ میں، اس فیلڈ میں نا، یہ پیسوں کا جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وقت ضائع ہونا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نام والدہ کا نام دے کر جنات کو مسلط کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنات ان عورتوں کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں، جو بلیک میجک سے جب یہ سارے کام کروائے جاتے ہیں نا، پھر ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی میں کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، اس لیے خدا کا نام ہے بچ جائیں یار، ساری زندگی وظیفے ہی کرنے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ رب العزت کی محبت حاصل نہیں آپ سے ہوتا، آپ کورس کریں، اللہ رب العزت کا ایسا تعلق جڑتا ہے، یوں سمجھیں میں اگزامپل دے رہا ہوں، اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں نا آپ اللہ سے محبت کریں، وہ محبت آپ کو اس کورس کرنے سے ہو جاتی ہے، تو پھر کیا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔